السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. ایک نئی کرن کے ساتھ وہ ہے اللہ کے غضب سے بچیں۔ اللہ بڑا مہربان، اپنے بندوں سے بڑی محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتا ہے، ہزاروں مرتبہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان سرکشی کرے، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرے، اللہ کے احکام کے خلاف جانے کی تگ و دو میں لگا رہے، تو اللہ رب العالمین انتقام بھی لیتا ہے، سزاؤں سے بھی دوچار کرتا ہے۔ جہاں رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، وہیں پر رب العالمین جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ رمضان کی کرنوں کے حوالے سے کرن ایک پیغام ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ غصہ بھی کرتا ہے، اللہ سزاؤں سے بھی دوچار کرتا ہے، اللہ غضب بھی نازل فرماتا ہے۔ رب العالمین ہم تمام کو اپنے غصہ سے، اپنے غضب سے بچائے، آمین تقبل رب العالمین۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب ذکر فرمایا بین انا نائم اتانی رجلان، کہ جس دوران میں سو رہا تھا دو لوگ آئے، فاخذ بدبعیہ فاتیا بی جبل وعرا، انہوں نے میرے بازوؤں سے اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک ایسے پہاڑ کے قریب لے گئے جس کی چڑھائی بہت سخت تھی، دشوار کن تھی۔ فقال، اور کہا اسعد چڑھیے، فقلت انی لا اطیقہ، میں نے کہا نہ، میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، میری طاقت نہیں۔ فقال انا سنسہلہ لک، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ فصعدت، تو ان کے مدد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، حتی اذا کنت، تو فرماتے ہیں حتی اذا کنت فی سواء الجبل اذا باصوات شدیدہ، کہ جب میں پہاڑ کے اوپری حصے پر، بلندی پر پہنچا تو اچانک میں چند آواز، سخت آواز سنتا ہوں۔ قلت ما هذه الاصوات، میں نے سوال کیا اپنے ساتھیوں سے جو مجھ کو لے کے گئے تھے کہ یہ آواز کیسی ہے؟ قالوا هذا وعاء اہل النار، تو ان لوگوں نے جواب دیا یہ جہنمیوں کی رونے کی، گڑگڑانے کی، چیخنے کی آواز ہے۔ ثم انطلق بی، پھر مجھ کو لے کے چلے گئے، فاذا انا بقوم، بس میں ایک ایسی جماعت کے پاس پہنچا، ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں چند لوگ تھے، معلقین بعراقیہم، جن کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا، مشقۃ اشداقہم، ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا تھا، تسیل اشداقہم دمن، اور ان کے جبڑوں سے خون بہ رہا تھا۔ یعنی ایک ایسے مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ ایک جماعت کو سزا سے دوچار کیا گیا تھا، اور سزا کیا تھی؟ ان کو الٹا لٹکایا گیا پہاڑ سے اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا، اس سے خون بہ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہیں اور پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن روزہ افطار کے وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ رب العالمین کو ان کی یہ عادہ اتنی ناپسند آئی، ان کا یہ کام اتنا بڑا جرم نظر آیا کہ رب العالمین نے ان کو ان سزاؤں سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بتلاتی ہے کہ میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، لیکن ساتھ میں جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، تو سزاؤں سے دوچار بھی کرتا ہے اور سخت سے سخت سزائیں دیتا ہے۔ ہزار مہلتیں دینے کے بعد اس مقام تک رب العالمین ان کو پہنچا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ سزائیں جو دی جا رہی ہیں یہ ان لوگوں کی ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صحیح سے نہیں رکھ رہے ہیں، افطار وقت سے پہلے کر رہے ہیں، رب العالمین نے انہیں سزاؤں سے دوچار کر دیا۔ ذرا تصور کر لیں، ذرا سوچ لیں، خیال کر لیں، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں
جو روزہ سرے سے رکھتے ہی نہیں، پورا دن کھانے میں پینے میں روزے کا کوئی اہتمام ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات نعوذ باللہ کچھ لوگوں کے اندر اتنی جرت آ جاتی ہے کہ روزے داروں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے۔ ایسے لوگوں کو کب کنٹرول کرنا ہے، کب ان کی زبانوں کو گونگ کر دینا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ لہذا یہ روزے کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر احکامات کے معاملات ہوں، جہاں رب العالمین نے جیسا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ویسے ہی کر کے زندگی بسر کریں، اللہ سے بغاوت نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کو غصہ نہ دلائیں، ہر وقت ہر لمحہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی غضب سے بچ سکیں۔ الہ العالمین ہم تمام کو اپنے غضب سے بچائے، غصے سے بچائے، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔